رسول الله حبيب الله شفيع الله نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، جس کی عظیم الشان فضل و کرم سے آج ہم نے انشاءاللہ سورۃ غافر کی آیت نمبر 60 پر کنٹمپلیٹ کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ. آئے ہم لوگ مل کر اس پر کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، آئے ہم مل کر پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، آئے ہم مل کر انشاءاللہ پختہ عزم کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کون سے پختہ عزم کے ساتھ؟ کہ جو میں سنوں گی انشاءاللہ اس پر میں ایکٹ کروں گی انشاءاللہ. اوکے، سو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال ربکم، اور کس نے کہا؟ اور تمہارے پروردگار نے کہا، تمہارے اپنے رب نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کہا، اس رب نے کہا جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا. تمہارے رب نے کہا، تمہارے پروردگار نے کہا. کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم. کہا کہ مجھے پکارو، مجھے پکارو، تم دعا کرو مجھ سے. الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں قبول کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں کیا کہا کہ تم اپنے رب سے مانگو. دیکھیں، کوئی اپنا ہو کہ جس سے آپ کو اپنائیت ہو، آپ کی بہت زیادہ قریبی کوئی بیسٹ فرینڈ ہو، رائٹ؟ تو آپ کو بعض اوقات آپ کی فیلنگس ایسی ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ اپنا دکھ، اپنا غم شیئر کروں، اور ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ اپنی کسی بیسٹ فرینڈ سے، موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گرلس اپنی بیسٹ فرینڈ سے ہی موسٹلی شیئر کرتی ہیں، رائٹ؟ کہ اب میری لائف میں یہ پرابلم ہے، رائٹ؟ تو کیوں شیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا، آپ کے اور میرے رب نے کہا. وہ کیسا رب ہے؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں. تو رب تعالیٰ ہے وہ عظیم ذات جو آپ کی اور میری پکار سنتا ہے. ہمارے دل میں جو چھپی تمنائیں ہیں، جو ہماری آرزوئیں ہیں، وہ رب تعالیٰ سنتا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے ہمارا رب، وہ لوگ جو گلے شکوے کرتے ہیں، وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا. سورۃ غافر کی آیت نمبر 60، اسے اوپن کریں، قرآن میں اس پر کنٹمپلیٹ کریں، اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں، قرآن میں اوپن کریں، اس کو دیکھیں اور پھر سنیں یہ لیکچر. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وقال ربکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا. کیا کہا؟ ادعونی، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم مجھ سے دعا کرو، میرے بندوں مجھے پکارو. اور ایسے نہیں کہ تمہاری پکار رائے گاہ جائے گی، ایسے نہیں کہ تمہاری پکار سنی نہیں جائے گی، ایسے نہیں کہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا، نہیں، بلکہ جب تم اس کے دروازے پر جاؤ گے، جب تم وہاں دستک دو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں واضح طور پر؟ استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گا، وہ آپ کے میسیج کو اگنور نہیں کریں گے، رائٹ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بعض اوقات آپ ان کو میسیج کرتے ہیں، آپ کے میسیج کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، رائٹ؟ آپ کو فیل ہوتا ہے جیسی میری کوئی ویلیو نہیں. دیکھیں آپ کو ویلیو، آپ کی ویلیو کیا ہے؟ دیکھیں رب العالمین کے ہاں کہ آپ اس کا دروازہ بجائیں، آپ ان کو میسیج سینڈ کریں، آپ ان کو پکاریں، آپ ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہاں جا کر آپ مانگیں. تو اللہ تعالیٰ کریں استجب لکم، میرے بندو تم جیسے ہی مجھے پکارو گے، تم مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھ سے دعا تو مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، رائٹ؟ استجب لکم، میں قبول کروں گا. اب دیکھیں یہ مہینہ ہے عبادت کا مہینہ، رائٹ؟ اللہ کا یہ عظیم الشان فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا اور پھر آخری عشرے تک پہنچایا. تو ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی ہیں، رائٹ؟ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو عبادت کرنی ہے باجی،
تو دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر میں اور آپ دعا کرتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ایون کہ ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، سحری بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، کلیننگ کر رہے ہیں، یا پھر پریسنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہم دعا مانگتے رہیں۔ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، یا رب میری یہ حاجت ہے، یا رب میری یہ دعا ہے، یا رب میرا یہ معاملہ ہے، آپ اس میں آسانی فرما دیں، یہ مشکل آ گئی ہے، آپ اس کو یہاں پر آسانی والا معاملہ فرما دیجئے۔ تو یہ تمام کی تمام دعائیں آپ کی عبادت میں شمار ہوں گی، رائٹ؟ یعنی آپ جب دعا کریں گے، وہ تمام کے تمام مومنٹس جب آپ دعا کر رہی ہوں گی تو وہ سپلیکیشن کے جو جتنے بھی مومنٹس ہوں گے وہ کہاں پر کاؤنٹ ہوں گے؟ عبادت کی لسٹ میں کاؤنٹ ہوں گے، رائٹ؟ اچھا، تو اب کیونکہ ہم دعا پر بات کر رہے ہیں تو ہمیں دعا مانگنے کے آداب بھی تو آنے چاہیے نا، رائٹ؟ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کرنے کے آداب بھی تو آنے چاہیے۔ آپ کسی سے آپ بات کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی تھوڑی بات کریں گے، آپ کچھ وے ہوتا ہے کنورزیشن کا، رائٹ؟ آپ پہلے ان سے سلام کرتی ہیں، ایسے تو نہیں آپ کو کوئی کال آتی ہے آپ ڈائریکٹلی فون اٹھا کر اپنی بات کہتی ہیں اور بات ختم، نو، آپ پہلے سلام کرتی ہیں، آپ ان سے حال وغیرہ پوچھتی ہیں، رائٹ؟ دین آپ پھر اس کے بعد اپنی بات سٹارٹ کرتی ہیں۔ ان دا سیم وے دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں اخلاص ہونی چاہیے، رائٹ؟ اور آپ کی 100% کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور آپ کا دل پوری دنیا میں ہے، کبھی آپ کا دل کسی فرینڈ کی باتوں میں ہے، کبھی آپ کا دل گھر میں ہے، کبھی کچن میں آپ نے کچھ پکنے کے لیے رکھا، آپ کا دھیان ادھر ہے اور آپ دعا مانگ رہی ہیں، نو۔ سب سے پہلی بات، آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی انٹینشنز پیور ہونی چاہیے، رائٹ؟ اور آپ نے فل کنسنٹریشن سے مانگنی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آپ نے ابتدا کرنی ہے، اوکے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اپنی دعا کی ابتدا کرنی ہے، اینڈ دین دعا کی ابتدا اور دعا کے اختتام پر، اوکے، آپ نے سپلیکیشن کی اینڈ سٹارٹنگ پر آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی کہ میں رب سے مانگ رہی ہوں، وہ رب مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ رب مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ کے آگے بیٹھنا ہے، اسے کہنا ہے کہ میں صرف آپ کی محتاج ہوں، اس دنیا میں کسی کے آگے میں اپنا سر نہیں جھکاتی، کسی قبر کے آگے یا پھر کسی بزرگ کے آگے میں اس کے سامنے نہیں مانگتی، میں صرف آپ سے مانگتی ہوں، آپ کے در پر آتی ہوں اور آپ ہی کی محتاج ہوں، ہر طرح سے، ہر اینگل سے میں آپ کی محتاج ہوں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اور اسی طرح اور کیا آداب ہے مزید اس کے کہ آپ پہلے اپنے لیے اینڈ دین آپ دوسروں کے لیے مانگیں، اوکے؟ First you have to supplicate for yourself and then for others, okay? And in the same way you have to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. اوکے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگنی، یہ بہت ضروری ہے، اوکے؟ بعض اوقات ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری دعا کی جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جو ہمارا بونڈ ہوتا ہے اس کو ویک کرنے کا سبب ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اپنا بونڈ آپ کس طرح اسٹرانگ کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ آپ کا جو بونڈ ہے آپ اسے کس طرح اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ آپ رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اسی طرح آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اور پھر جیسے کہ بعض اوقات یہ کیس دیکھا جاتا ہے کہ ہم بہت دیر سے ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ نے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ چیز جب آپ کے لیے بیسٹ ہوگی، جب اس کا بیسٹ ٹائم ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کریں گے یا اس سے بہتر عطا کریں گے، رائٹ؟ آپ نے کبھی بھی رب تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ اس آیت کو آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے، کیا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، رائٹ؟ میرے رب نے مجھے خود کہا ہے، انہوں نے خود میرے پاس میسج سینڈ کیا ہے۔ کون سا میسج سینڈ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادعونی، تم مجھے پکارو، تم میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، تم میرے آگے آنسو بہاؤ، تم مجھے رو کر دکھاؤ، تم مجھ سے مانگو، تم میرے در پہ آؤ، تم میرے دروازے کی دستک پہ آؤ، تم میرے در پہ آؤ اور مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جو تمہارے دل کی تمنا ہوگی، وہ تمہارے دل میں چھپی تڑپ
وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہارے دل میں جو چھپا درد ہے جسے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، رب تعالیٰ کی ذات ہے جو سمجھے گی۔ تو ہمیشہ اپنا اور اپنے رب کا بانڈ اسٹرانگ بنا کر رکھیے دعا کے ذریعے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جتنی ہو سکے دعائیں کریں، یہ مہینہ ہے دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب آپ اپنے اس میں دعائیں کرنی ہیں، رائٹ۔ اور لیلۃ القدر کے لیے میں اسپیشلی آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ سب سے زیادہ دعا کا اہتمام سب سے پہلے جو حدیث میں ہے، پہلے وہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا اہتمام، پھر اس کے بعد اپنی تمام کی تمام باقی دعائیں۔ تو جتنی دعا ہو سکتی ہے آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار کر لے جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں، نہ صرف اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔